اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه سورہ مبارکہ بقرہ اس کی آیت نمبر 282۔ اس آیت کی فقط یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی سطر میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی، اس لیے کہ یہ آیت شاید قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت ہے، یعنی پورا ایک صفحہ آیت کا ہے، یعنی صفحہ نمبر جو خط عثمان طہ ہے، صفحہ نمبر 48، یہ پورا ایک صفحے کی آیت ہے پوری۔ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، یہ دونوں آیتیں ملا کر اس میں خداوند کریم نے قرض لینے اور قرض دینے کے آداب بیان کیے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید میں حتیٰ نماز جیسی عبادت کے بھی سارے مسائل ڈسکس نہیں ہوئے، اسی طریقے سے اور دیگر جو شرعی احکامات ہیں وہ احکامات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ہوئے، لیکن یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ پورے ایک صفحے کی آیت، اور پھر اس کے بعد والی بھی آیت، اس میں فقط خداوند کریم نے یہی ذکر کیا ہے کہ قرض لینے اور قرض دینے کے احکامات کیا ہیں، کیونکہ ایک مبتلا بے مسئلہ ہے۔ مبتلا بے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، تو ضروری سمجھا گیا کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے۔ البتہ فقہی اعتبار سے ہم بیان نہیں کریں گے اس کو، فقط اخلاقی اعتبار سے کہ قرض لینے اور قرض دینے کے آداب کیا ہیں۔ آیا قرض دینا فضیلت کا سبب ہے، مستحب ہے، یا مثال کے طور پر قرض لینا اس کی اسلام نے مذمت کی ہے؟ ان دونوں اعتبار سے ہم گفتگو کریں گے، قرض دینے کے اعتبار سے بھی اور قرض لینے کے اعتبار سے۔ خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر دوں کہ دین اسلام کی روح سے قرض دینا انتہائی بافضیلت عمل ہے، قرض دینا، اور قرض لینا انتہائی مکروہ عمل ہے، یعنی شدید مکروہ عمل ہے۔ بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے قرض لینا شدید مکروہ عمل ہے، اور حاجت کے ساتھ مثال کے طور پر قرض لینا کسی حاجت کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے، تو جتنی شدید حاجت ہوتی ہے اتنی اس کی کراہت کم ہوتی جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے، اللہ آپ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، آپ کے متعلقین کو خداوند کریم صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص کا کوئی بھی رشتہ دار مثال کے طور پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کے علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب یہ شدید حاجت ہے، ایسی صورت میں قرض لینے کی کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بغیر کسی حاجت کے یا خود سے حاجت کریٹ کرنا، ضرورت نہیں ہے لیکن خود سے ضرورت کو ایجاد کرنا، بغیر کسی ضرورت کے جو ہے وہ قرض لیتے رہنا، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، حرام نہیں ہے لیکن انتہائی ناپسندیدہ عمل۔ جہاں پر خداوند کریم نے مومنین کے درمیان آپس میں قرض لینے اور قرض دینے کی گفتگو کی، اس سے پہلے خود خداوند کریم نے کہا کہ دیکھو ایک اور
قرض خواہ بھی موجود ہے، جسے قرض چاہیے، قرض خواہ۔ ایک ہے قرض دار اور ایک ہے کیا ہے؟ قرض خواہ۔ قرض دار قرض لینے والا، قرض خواہ یعنی قرض مانگنے والا واپس۔ ایک اور قرض دار بھی ہے، یعنی ایک اور قرض لینا چاہتا ہے تم سے، وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات خداوند کریم کی ذات ہے جو تم سے قرض لینا چاہتی ہے۔ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، خداوند کریم کو قرض حسنہ دے؟ کیا ہوگا اگر قرض حسنہ دیں گے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو خداوند کریم جب واپس کرے گا، یعنی قرضہ واپس لوٹائے گا، تو نہ جانے کتنا بڑھا کر، اضعاف کہتے ہیں دگنے کو، اور اضعاف کے ساتھ پھر کثیرہ کی صفت استعمال ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ بڑا چڑھا کر خداوند کریم واپس کرے گا۔ یعنی انسان دیکھتا ہے کہ کون سا بینک جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹ دے رہا ہے، تو اس بینک میں انسان رکھوا دیتا ہے پیسے، کوئی 20%، کوئی 22%، کوئی 25%، جو بھی ہے۔ یہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں 20 اور 10% نہیں دوں گا، ایک تو دگنا اور دگنے سے بھی بہت زیادہ۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا مضاعفہ واللہ یقبض ویبسط۔ خداوند کریم ہے کہ جو روزی کو تنگ بھی کرتا ہے اور روزی کو بڑھا بھی دیتا ہے، اور اسی کی جانب تمہیں لوٹنا ہے۔ ایک صحابی ہے کہ جس کا نام ابو دحدہ ہے، ابو دحدہ۔ ابو دحدہ ظاہر سی بات ہے اس کی کنیت ہے، اس کے بیٹے کا نام دحدہ تھا، اس وجہ سے اس کو ابو دحدہ کہتے ہیں۔ اس کا نام جو ہے وہ ثابت ہے، جنگ احد کے شہداء میں اس کا شمار ہوتا ہے، رسول خدا کے ساتھ شریک تھا جنگ احد میں، اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، یہ والی آیت جب نازل ہوئی تو علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ابو دحدہ نے رسول خدا سے فرمایا کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں، خداوند کریم ہم سے قرض چاہتا ہے جبکہ وہ غنی مطلق ہے، یعنی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کس کی مجال ہے کہ جو خداوند کریم کو قرض دے گا، جبکہ خداوند کریم جو خدا کے علاوہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو کہا کہ رسول خدا سے فرمایا کہ پروردگار ہم سے قرض چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اس وجہ سے تم سے قرض چاہتا ہے کہ تاکہ اس کے سبب وہ تمہیں جنت میں داخل کر سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ قرض سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کو کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ خداوند کریم کو قرض کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ وہ اس وجہ سے قرض چاہتا ہے تاکہ وہ تمہیں اس قرض کے سبب جنت میں، قرض کے عوض تمہیں جنت میں داخل کرے۔ ابو دحدہ نے کہا کہ اگر میں خدا کو قرض دوں تو آپ ضامن بنیں گے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ کہا ہاں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص بھی خداوند کریم کو قرض دے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابو دحدہ نے کہا کہ آیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ میری بیوی بھی جنت میں داخل ہو؟ کہا ہاں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی بھی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ میری بیٹی بھی جنت میں داخل ہو؟ کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کو قرض دیا تو تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، یہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ابو دحدہ نے کہا کہ اپنا دست مبارک بڑھائیے۔ اللہ کے رسول نے دست مبارک بڑھایا، کہا کہ میرے 2 باغ ہیں جو میری کل، جسے کہنا چاہیے مالکیت یہی ہے، یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ 2 باغ ہیں، یہ دونوں کے دونوں باغ میں نے اللہ کی راہ میں دیے۔ دونوں کے دونوں باغ اللہ کی راہ میں دیے۔ یہ کہنا اور سننا بہت آسان ہے، مقام عمل میں مشکل ہے۔ یعنی کوئی مجھ سے کہے کہ اس وقت اس ٹائم پہ جتنا ہے آپ کے پاس جو بھی ہے وہ سب کچھ دے دو،
جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، کہ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا۔ سارا مال سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان زیرو پہ آ جائے۔ تو کہا کہ یہ جو 2 باغ ہیں، جو کچھ ہے میرے پاس یہی 2 باغ ہیں، یہ میں نے اللہ کی راہ میں انفاق کیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم 2 باغ میں سے ایک باغ اپنے لیے رکھو اور ایک باغ اللہ کی راہ میں انفاق کر دو، یعنی سب کا سب اللہ کی راہ میں نہ دو۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ خود رسول خدا کے بارے میں بھی ہے کہ ایسا انفاق نہ کرو کہ بعد میں کیا ہو جائے، فَتَجْعَلُكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، ایسی کچھ آیت ہے کہ ایسا انفاق نہ کرو کہ بعد میں تم خود دستے سوال جو ہے وہ لوگوں کے آگے پھیلاؤ۔ تو کہا کہ دیکھو ایسا انفاق نہ کرو، ایک باغ جو ہے وہ خود اپنے پاس رکھ لو اور ایک باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دو۔ البتہ یہ مقایسہ نہ ہو اہل بیت اطہار کی سخا سے کہ کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو، اور خداوند کریم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ تم سب کا سب انفاق نہ کرو بلکہ کچھ انفاق کرو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا جو کردار ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ سورہ حلقہ میں کیا ہوا؟ نظر مانی گئی اور نظر ماننے کے بعد ہر ایک نے اپنی روٹیاں دے دی، اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مثال کے طور پر 20 روٹیاں بنائی تھیں اور 10 روٹیاں دے دی، ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کی روٹی دے دی اور تینوں دن دے دی۔ تو اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے اس سے مقایسہ نہیں ہو سکتا ہے، ان کا جو عظمت ہے اور ان کی جس عظمت اور جلالت پر ان کا نفس ہے، وہاں پر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مثال کے طور پر پورا دے کر اور پھر پچھتائیں کہ ہم نے پورا دے دیا۔ خوب، تو کہا کہ دیکھو یہ ایک باغ تمہارے لیے اور ایک باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کر دو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ خداوند کریم تمہیں، تمہاری بیوی کو اور تمہاری بیٹی کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب وہ گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد اس نے بیوی کو سارا واقعہ سنایا۔ آج کل کی بیوی کو سنائے تو وہ کیا کرے گی؟ یعنی کوئی شوہر گھر پہ آئے اور کہے کہ میں نے اپنا گھر بھی اللہ کی راہ میں دیا، گاڑی بھی اللہ کی راہ میں دی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، تو بیوی کہتی ہے خود کیوں آ گئے، آپ بھی اللہ کی راہ میں انفاق ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے اپنی بیوی کو ماجرا سنایا تو کہا کہ خدا تمہیں تمہاری اس خرید و فروخت میں خدا برکت دے، یعنی یہ جو تم نے معاملہ کیا ہے، یعنی اس قدر فائدہ مند تم نے سودا کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو خدا اس معاملے میں، اس سودے میں کیا دے، برکت دے۔ اور برکت ایسی ہوئی کہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں خداوند کریم کے دین کی دفاع کی خاطر شہید ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ تو اب آ جائیے اپنے اصل موضوع پر، یعنی قرض لینے اور قرض دینے کے آداب۔ یہ آیت ہے، آیت کو میں جلدی پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے کہ جس کو پروردگار نے اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے صاحبان ایمان جب ایک دوسرے کو قرضہ دو ایک معینہ مدت کے لیے، مثال کے طور پر 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، جو بھی مدت طے پائے، جب ایک دوسرے کو معینہ مدت کے لیے قرضہ دو تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، جبکہ یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں دے دو، میں نے دے دیے، پھر وہ مثال کے طور پر لے کے بھاگ جاتا ہے۔ کہا کہ قرض دینے والا سب سے بڑا بیوقوف، جو واپس کرے وہ اس سے بڑا بیوقوف۔ پھر بعد میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کہ میں نے اس کو قرض دیا تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں دیا تھا، اتنا دیا تھا، جبکہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جسے بھی تم قرض دو سب سے پہلا کام کیا کرو، اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور اگر تمہیں لکھنا نہ آتا ہو تو تمہارے درمیان ایک لکھنے والا ہو جو انصاف کے ساتھ لکھے۔ یعنی اتنا اہم موضوع ہے کہ اگر تم لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتے ہو تو ایک ایسے شخص کو بلاؤ جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو اور وہ عدل کے ساتھ معاملے کو لکھے،
کہ فلاں فریق نے فلاں فریق سے اتنے مثال کے طور پر پیسے لیے ہیں جو کہ 2 سال کی مدت میں واپس کرنے ہیں، لوٹانے ہیں۔ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، اور کاتب بھی لکھنے سے منع نہ کرے، یعنی اگر یہ دونوں لکھنے پڑھنے والے نہ ہوں تو کیا ہو، وہ جو لکھنے پڑھنے والا کاتب ہے جس کو لکھنا آتا ہے وہ منع نہ کرے لکھنے سے، جیسا اللہ نے اس کو سکھایا لکھنا اسی طریقے سے لکھے۔ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، پس اس کو لکھے اور وہ املا کروائے کہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرض دینے والا ہے وہ املا کروائے، وہ بولتا جائے اور یہ لکھتا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جو تمہارا پروردگار ہے اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس حق میں سے کوئی بھی چیز کم نہ لکھو، نہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی بالکل شفاف معاملہ ہو، بعد میں یہ نہ ہو کہ نہیں تم نے تو یہ کہا تھا اور میں نے تو یہ سمجھا تھا، کہ نہیں ایسا نہ ہو، بالکل شفاف معاملہ ہو، جو کچھ بھی ہے وہ بالکل صاف صاف لکھا جائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پس اگر جس کے اوپر حق ہے اگر وہ صفی ہو، صفی سے مراد یعنی اس کی عقل کامل نہ ہو، یعنی ایب نارمل ہو، یا جو ہے وہ ضعیف ہو، ضعیف سے مراد یا تو یہ بہت بوڑھا ہو، یا مثال کے طور پر اس کی عقل کام نہ کرتی ہو، یا وہ اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ املا لکھوا سکے، تو بس جو اس کا ولی ہے وہ اس کا ولی لکھوائے، اس بچے کا یا جو بھی ایب نارمل شخص ہے اس کا جو ولی ہے، یعنی اس کا باپ یا مثال کے طور پر اس کا بیٹا جو اس کا ولی ہے، بڑا بیٹا، وہ لکھوائے۔ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور صرف لکھوانے پر اکتفا نہ کرو بلکہ 2 گواہوں کو بھی طلب کر لو۔ اب دیکھیں کتنا اہم معاملہ ہے، جو ہمارے معاشرے میں کیا ہے اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ 3 افراد کے جن میں سے دعا جس کی قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک شخص یہ ہے کہ جو قرض دے اور لکھے نہ، اور پھر بعد میں اللہ سے دعا کرے پروردگار میرا قرض جو ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے، پروردگار میرا قرض لوٹا دے۔ کہا نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہا جب تمہیں حکم دیا تھا کہ تم قرض دیتے وقت لکھو تو کیوں نہیں لکھا؟ اور دوسرا شخص وہ ہے، میں سناؤں گا تو آپ لوگ ناراض ہو جائیں گی، دوسرا شخص کیا ہے؟ وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی کے متعلق ہے پروردگار اس کو سدھار دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے، پروردگار کہتا ہے نہیں، جب طلاق کا حق میں نے تجھے دیا ہے تو پھر تو مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جو گھر میں بیٹھا رہے، کہے کہ پروردگار تو رزق کو بانٹنے والا ہے، میرا رزق جو ہے وہ گھر میں پہنچا دے، سہمت نہیں کرنی پڑے مجھے، میں بس گھر میں نماز روزہ کروں اور میرا رزق یہیں پر آ جائے، جناب مریم کی طرح۔ کہ حضرت مریم جو ہے وہ اپنے محراب میں نماز روزہ کرتی تھی، اور کلما دخل علیہ زکریا وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی جناب زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے تو رزق پاتے تھے، کچھ سوال کرتے تھے کہ انا یکون، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ اللہ کی جانب سے ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند کریم جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بہرحال تو 3 افراد وہ ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک یہ ہے قرض دار کہ جو قرض دے کر لکھے نہ، تو کہا کہ صرف لکھنے پر اکتفا نہ کرو بلکہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو بھی طلب کرو جو اس پر گواہ رہیں کہ ہاں اس بندے نے قرض لیا ہے اور اتنا قرض لیا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ کے طور پر ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، جو شہداء میں سے جس کے لیے بھی تم راضی ہو جاؤ۔ یہ 2 عورتیں کیوں رکھی گئیں؟ اب یہاں پہ پھر آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ان 2 عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھولنے کی بیماری کس کو زیادہ ہوتی ہے؟ خوب۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور جب ان کو شہداء کو بلایا جائے تو وہ بھی منع نہ کریں۔ جب شہداء کو بلایا جائے کہ بھائی تم گواہ بنو، ہم دونوں قرض لے رہے ہیں، تو خداوند کریم کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ وہ منع نہ کریں کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں، منع نہ کریں۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور دیکھو سستی نہ کرو
یہ جو قرض کا معاملہ ہے، اس قرض کے معاملے کو لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے یہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہم لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، ارے یار 10,000 روپے تو ہیں، اس کو بھی کیا لکھنا، 5,000 روپے تو ہیں، اس کو بھی کیا لکھنا۔ وہ قرآن مجید میں خدا کیا کہہ رہا ہے، چاہے چھوٹا قرض ہو چاہے بڑا قرض ہو، لکھنے سے سستی نہ کرو، لکھنے میں اس کو لکھو۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ جو ہے یہ کام جو ہے وہ خدا کے نزدیک عدل سے زیادہ نزدیک ہے، اور گواہوں کو گواہی کو قائم کرنے میں زیادہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ کام زیادہ بہتر ہے کہ تم شک اور تردید میں پڑ جاؤ۔ یعنی بعد میں قرض لینے والا بھی اور قرض دینے والا بھی مثلا وہ کہے کہ نہیں میں نے اتنے دیے تھے، وہ کہیں نہیں اتنے لیے تھے، وہ کہے کہ نہیں رات میں دیے تھے، وہ کہے نہیں صبح دیے تھے مثال کے طور پر، وہ کہے کہ نہیں ڈالر دیے تھے، یہ کہ نہیں پاکستانی دیے تھے، وہ کہے نہیں یہ بات ہوئی تھی کہ میں ڈالر دوں گا اور ڈالر لوں گا، یہ کہے کہ نہیں یہ بات ہوئی تھی کہ ڈالر دوں گا اور پاکستانی لوں گا۔ یہ سارے معاملات کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ الا ان تكون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، مگر یہ کہ اگر یہ قرض نہ ہو بلکہ تمہارے درمیان تجارت ہو تو تجارت کے درمیان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا معنی الٹا ہوتا ہے، جب ہم تجارت کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک چیز کو لکھتے ہیں، اچھی بات ہے وہ بھی لکھنا، منع نہیں کیا اس میں بھی، لیکن قرض کے معاملے میں لکھا نہیں جاتا ہے۔ خوب ولا یضار کاتب ولا شہید، اور دیکھو جو لکھنے والا ہے اور جو گواہ ہے ان دونوں کو کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے، یعنی کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو اذیت پہنچا کے اس سے کہے کہ تم برخلاف گواہی دو، یا لکھنے والے کو کوئی اذیت پہنچائے اور اس سے کہے کہ مثال کہ تو تم یہ نہیں تم یہ لکھو فلاں چیز۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض کو کس کے عوض لو، گروی چیز کے عوض لو۔ یعنی اتنا اہم موضوع ہے کہ خداوند کریم اس کے ایک ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم سفر میں ہو، تمہارے پاس کوئی لکھنے والا نہ ہو تو پھر کیا کرو، کوئی چیز گروی رکھواؤ اور اس کے عوض قرض لو۔ فرحان مقبوضہ فإن آمن بعضکم بعضا فلیؤدی الذی اؤتمن امانتہ، پس اگر تم میں سے ایک دوسرے پر لوگ اطمینان کرتے ہوں تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ امانت کو ادا کرے۔ گروی چیز ظاہر سی بات ہے امانت ہوتی ہے، یعنی میں کوئی چیز گروی رکھواتا ہوں، اس کے عوض قرض لیتا ہوں کہ اگر یہ میں نے قرض نہیں لیا تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس کو بیچ کے اس میں سے اپنا قرض لے لیں، لیکن اگر قرض میں نے واپس لوٹا دیا تو وہ گروی چیز اسی طریقے سے واپس لوٹانی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اگر امانت جو لیے اس کو لوٹائے، ولیتق اللہ ربہ، اور خداوند کریم سے ڈرے، ولا تکتم الشہادہ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، اور جو گواہی کو چھپائے اس کا دل کیا ہے، گناہ گار ہے۔ واللہ بما تعلمون علیم، خداوند کریم جو کچھ تم کرتے ہو خداوند کریم اس سے آگاہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تاکہ واضح ہو جائے کہ موضوع کتنا اہم ہے، اور یہ جو کام ہوتا ہے ہمارے یہاں قرض لینا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسانی معاشرہ ہے، انسانی معاشرے میں خداوند کریم نے ہر ایک کو ایک جیسا نہیں رکھا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، مثال کے طور پر کسی کی مالی حالت بہتر ہے، کسی کی مالی حالت صحیح نہیں، کسی کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، لہٰذا یہ کام تو ہونا ہے۔ جب کام ہونا ہے تو کام کا طریقہ کار کون بتائے گا؟ خداوند کریم بتائے گا کہ دیکھو یہ کام جو ہے وہ اس طریقے سے انجام دیا جائے۔